اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد عزیزان ایمان، ہماری گفتگو ہو رہی تھی تکبر سے متعلق۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے تکبر کی تعریف کی اور اس کے اسباب و علل بیان فرمائے۔ اسباب و علل میں سب سے پہلا سبب مال و دولت ہے کہ جیسے ہی مال و دولت میں اضافہ ہوا انسان تکبر کا شکار ہوا۔ دوسرا سبب علم ہے جو کہ مال و دولت پر تکبر کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہم تیسرا سبب بیان کریں گے۔ تیسرا سبب شہرت ہے۔ کبھی شہرت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ اگر انسان کسی مقام و منصب کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اس پر بھی گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی شہرت یافتہ خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا فلاں نامی گرامی شخص کا بیٹا ہے، لہذا اب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اس احساس برتری کی وجہ سے دوسرے کسی خاندان میں شادی کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سید ہونے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ سید یعنی وہ شخص جس کا سلسلہ نسب ائمہ طاہرین اور خاتم الانبیاء سے ملتا ہو۔ آپ غور فرمائیے کہ خود خاتم الانبیاء کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور ہمیشہ عز و انکساری اور تواضع رکھتے ہیں، خود دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور ایک یہ سید ہے جس نے رسول خدا اور ان کے خاندان سے منسوب ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن خود یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسے سلام کریں۔ اے شخص، تو نے جن سے منسوب ہو کر سید ہونے کی سند حاصل کی ہے ان کی تواضع و انکساری بھی تو دیکھ، اور اگر فضیلت حاصل کرنا ہے تو ان کی سیرت و کردار اپنا کر فضیلت حاصل کر۔ یہ تھا تیسرا سبب۔ اب چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا سبب اقتدار ہے، پاور کا گھمنڈ۔ اگر کوئی شخص اقتدار حاصل کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس سے نجات حاصل کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس میں ایک ایسا بڑائی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ویسے تو تکبر میں مبتلا اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اقتدار پر گھمنڈ کرنے والے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اقتدار و حکومت پر تکبر کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ کسی شخص کی بات ماننے لگتے ہیں اور اس کے تابع دار ہو جاتے ہیں تو وہ شخص بہت جلد مغرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اسے یہ ہرگز منظور نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی پیروکار کسی دوسرے گروپ میں شامل ہو جائے، وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ حدیث میں ہے، اقتدار کی ہوس رکھنے والے اور اس پر تکبر کرنے والے کو ہلاک ہو جانے والا اور ملعون قرار دیا گیا ہے۔
حدیث میں ہے کہ من طلب الریاسہ ہلک، جو شخص اقتدار کی ہوس رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ملعون من عراسا، جس نے بھی اقتدار کو طلب کیا وہ ملعون ہے۔ اقتدار کی ہوس کرنے والا اور اس پر گھمنڈ کرنے والا اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بس وہ حق و باطل کا معیار اپنی ذات کو سمجھنے لگتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی چاہت کا دم بھرنے والے خواہ کتنے ہی برے ہوں وہ ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اس کے حامی نہیں ہوتے وہ ان کو برا قرار دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہترین سیرت و کردار کے مالک ہو، ان کی اچھائیاں اسے نظر نہیں آتی۔ اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو جانے کی وجہ سے حق اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے حکومت اور اقتدار کی ممانعت نہیں کی ہے۔ اسلام میں حاکم کا وجود ضروری ہے، قاضی کی ضرورت ہے، گورنر چاہیے، شہر کا میئر چاہیے، مقصد اقتدار عوام کی خدمت ہو۔ حضرت داؤد پیغمبر ہے، ملک کے حاکم اور بادشاہ بھی ہیں۔ کتاب من لا یحضرہ الفقی میں ہے کہ آواز آئی، اے داؤد تم بہت اچھے بندے ہو، لیکن بیت المال سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہو۔ تو یہ آواز سن کر جناب داؤد خداوند عالم کی بارگاہ میں 40 شب و روز روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا اور زرع بنانے کا ہنر انہیں عطا کر دیا۔ اب حضرت داؤد زرع بنایا کرتے تھے اور اسے بیچ کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک زرع 300 درہم کی بیچا کرتے تھے، اس میں سے 100 درہم راہ خدا میں خرچ کرتے، 100 درہم بیت المال میں ڈال دیتے تھے اور باقی 100 درہم سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد کے فرزند جناب سلیمان کے بارے میں ملتا ہے، گرچہ جن و انس، چرند پرند اور جنگلی جانوروں پر تک آپ کی حکومت تھی، لیکن پھر بھی ٹوکریاں بنا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقام و منصب حاصل کرنے کے باوجود دوسرے عام لوگوں کی طرح کچھ کماتا رہے تو وہ غرور اور تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ میں حاکم ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے سامنے ادب سے کھڑے رہیں، اور میں عہدے پر فائز شخص ہوں، مجھے محنت اور مزدوری کی کیا ضرورت ہے۔ تکبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اس سے اقتدار کا نشہ کافور ہو جاتا ہے اور انسان خود کو ایک عام انسان تصور کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، ایک اچھے معاشرے کا قیام باہمی محبت، الفت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آتے ہو تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے، اور جہاں غرور و تکبر پیدا ہو جائے اور افراد اپنے آپ کو بلند و بالا خیال کرنے لگے تو وہ معاشرہ زوال پذیر کہلاتا ہے۔ حسن معاشرت کے لیے باہمی احترام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن تکبر ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے وجود میں آتے ہی احترام کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور یہیں سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ تکبر اور خود پسندی اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ بات مخفی نہ رہ جائے، اللہ نے ایک جگہ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ تکبر اختیار کریں، حتیٰ کہ اس تکبر کو خداوند عالم نے عبادت میں شمار کیا ہے۔
جو اس تکبر کو اختیار کرے گا اس کا یہ عمل، اس کا یہ فعل عبادت میں شمار ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں التکبر مع المتکبر عبادہ، متکبر کے سامنے، گھمنڈ کرنے والے کے سامنے، مغرور کے سامنے، مغرور کے مد مقابل تکبر کرنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ تاکہ ان کا غرور، ان کا گھمنڈ آپ کے سامنے چور چور ہو جائے، وہ ہمت نہ کر پائے کہ کسی بندے مومن کے سامنے اکڑ کر اپنی چھاتی چوڑی کرے۔ آج ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، سپر پاور ملک امریکہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو ہمیشہ مظلوموں کا حامی رہا ہے اور ظالم کا دشمن رہا ہے۔ آج دنیا اسلام ایران کی مرہون منت ہے، چاہے وہ عراق ہو یا یمن، فلسطین ہو یا لبنان، سیریا ہو یا پاکستان، ہر مظلوم ملک نے جب بھی آواز استغاثہ بلند کی، ایران ان کی مدد کے لیے فوراً حاضر ہو گیا۔ نہ یہ کہ صرف حمایت کی بلکہ انہیں استقلال بھی عطا کیا۔ شاہد مثال لبنان ہے۔ کل تلک لبنان کیا تھا؟ آئے دن اسرائیلی افواج گھس پیٹ کیا کرتی تھی، پورے علاقوں کو تہس نہس کیا کرتی تھی، اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنی مصیبتوں کو دوسروں سے بیان کرے۔ لیکن آج الحمدللہ جب سے حزب اللہ عمل میں آئی ہے، اب اسرائیلیوں کی ہمت نہیں کہ لبنان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ استقلال ایران کی بدولت ہے۔ لہذا ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایران وہ واحد ملک ہے جس کی قیادت مراجع کرام انجام دے رہے ہیں۔ اس سسٹم میں سبھی اللہ والے ہیں۔ جب ایسا ہے تو کیوں نہ وہ ملک ترقی کرے اور کامیابی کی طرف گامزن رہے۔ بس عزیزوں، میں نے یہاں پر اپنے جلسے کو تمام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔